اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سبھی لوگوں کو ایسے عمل کی توفیق دے جس سے اللہ راضی ہو، وہ نبی کے طریقے پر ہو، اس میں اخلاص میں شامل ہو، آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ تھے فضیلت شیخ حضرت مولانا عبدالقدیر صاحب عمر حفظہ اللہ۔ ماشاء اللہ اتحاد کے عنوان کے اوپر ہمیں اور آپ سب کو بہت ہی اچھی طرح سمجھا رہے تھے کہ ہمیں آپس میں کس طرح سے جڑنا، چاہے ہم اور آپ مسلکی اعتبار سے اپنی اپنی نماز اپنے اپنے مساجد میں جس طرح بھی پڑھیں، لیکن ملی فائدے کے لحاظ سے جہاں موقع آئے ہمیں اور آپ کو سب کو ایک ہونا، اللہ ہم سب کو ایک ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب فضیلت الشیخ مفتی نظام الدین صاحب قاسمی حفظہ اللہ، یہ مدرسہ شاہ ولی اللہ جو بنگلور کے سابق استاد ہیں، حضرت کے ہزاروں شاگرد ہیں، اس علاقے میں بھی بہت سارے شاگرد ہیں حضرت کے، اور حضرت جو ہے مختلف علاقوں میں پھیل کر دینی کام انجام دیتے ہیں، اور آپ جامعہ مرکز العلوم کے بانی ہیں، محتمم بھی ہیں، اور آپ کا ایک مرکزی دارالقضاء والافتاء کے نام سے ایک اہم ادارہ ہے، آپ اس کے اہم فیصل بھی ہیں، اور آپ ماشاءاللہ شہر بنگلور شہر نہیں بلکہ کرناٹک کے جس علاقے میں آپ کو دعوت دی جاتی ہے، بلا جھجک بلا تاخیر حضرت کو جب موقع ملتا ہے تو ہم سب چھوٹے بچوں کی دعوت کے اوپر آ جاتے ہیں اور اپنے مواعظ حسنہ سے ہم لوگوں کے دلوں کو منور فرماتے ہیں۔ تو ہم حضرت مفتی نظام الدین صاحب قاسمی دامت برکاتہم سے مؤدبانہ درخواست کرتے ہیں کہ آپ اس پیاسی امت کو جو آپ کے بیان کے منتظر ہیں، آپ اپنے سمجھے کہ ایسی سیرابی کریں تاکہ ایک زمانے تک لوگ آپ کو یاد رکھیں کہ حضرت نے ہمیں کچھ نصیحتیں کی تھی۔ ماشاءاللہ حضرت جس مجلس میں بھی جاتے ہیں، جہاں بھی پروگرام آپ کا ہوتا ہے، ماشاءاللہ بہت ہی جامع کلمات کے ساتھ، مختصر ہی صحیح ہو، جامع کلمات کے ساتھ حضرت مواعظ حسنہ فرماتے ہیں اور لوگوں کے دلوں کو منور فرماتے ہیں۔ حضرت مفتی نظام الدین صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه، وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، آمنوا كما آمن الناس، وقال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنون
في توادهم وفي تراحمهم وفي تعاطفهم كالجسد الواحد. وقال عليه الصلاة والسلام: المؤمنون كالبنيان يشد بعضهم بعضا. اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك يا رب العالمين. تو ادھر ادھر کی بات نہ کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا. مجھے رہزنوں سے گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے. کیف پیدا کر سمندر کی طرح، جس قدر گہرائیاں خاموشیاں. کہہ رہا ہے موج دریا سے سمندر کا سکوت، جس میں جتنا ظرف ہے وہ اتنا ہی خاموش ہے. قابل ذی افتقار حضرات علماء کرام زید مجدہم، معزز سامعین، اسٹیج پر تشریف فرما اکابرین، ذمہ داران عظام، عزیز نوجوانوں، پردہ نشین معقر خواتین، ماشاءاللہ ہمارے اکابر علماء کرام نے بڑے اچھے انداز میں اپنی زندگی کے طویل تجربے کا قرآن و حدیث کی روشنی میں مزین، مفصل اور مؤثر کلام انہوں نے ہمارے سامنے سنایا. اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کی باتوں پر عمل کرنے کے ہم سب کو توفیق عطا فرماوے اور ہمیں استقامت نصیب فرماوے. میرے عزیز بھائیوں، اصلاح معاشرے کے عنوان پر یہ مجلس قائم ہے، جس میں اتحاد کے عنوان پر جو اتحاد العلماء والحفاظ جو اس کانفرنس کے اصل داعی ہیں، ان کی دعوت پر ہم یہاں حاضر ہوئے اور اتحاد پر بڑی طویل اور مدلل بیان ہم نے سنا. سب سے پہلی بات، اتحاد کہاں سے شروع کرنی چاہیے، سٹارٹنگ پوائنٹ کہاں ہے؟ اس لیے کہ مبدا اگر متعین کر لیں تو منتہا متعین کرنا بھی آسان ہے. من فلاں الی فلاں، یہاں سے وہاں تک. سب سے پہلی بات، اپنی ذات میں اتحاد پیدا کرو. اپنی ذات، من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا وَأَكَلَ ذَبِيحَتَنَا فَهُوَ مُؤْمِن. پہلی بات یہ ہے کہ ہم یوں سمجھے ہماری نماز پڑھنے والا ہمارا. ہمیشہ یاد رکھو، اتحاد قائم کرنے کے لیے علماء نے اسلام کی مختلف زمانے میں مختلف طریقے بتائے. بھئی ایسا کرو اتحاد پیدا ہو جائے گا، ایسا کرو اتحاد پیدا ہو جائے گا، ایسا کرو اتحاد پیدا ہو جائے گا. اسلام ہی کو الگ الگ انداز سے مزین فرما کر، مدلل فرما کر سمجھایا کرتے تھے. اور حضور نے بھی سمجھایا، دیکھو بھئی اختلاف مت کرو. سب سے پہلی بات، اپنی ذات میں اتحاد پیدا کرو. تم گرگٹ کی طرح رنگ بدلتے رہتے ہو، اجلا دیکھا اچھل گیا، پیلا دیکھا پسل گیا. تمہارے اندر خود اتحاد نہیں ہے، اور تمہارا رنگ اپنوں میں کچھ ہوتا ہے، پرائیوں میں کچھ ہوتا ہے، سفر میں کچھ ہوتا ہے، حضر میں کچھ ہوتا ہے، رنگ برنگی رنگیلیوں میں کچھ ہوتا ہے. اور تم جہاں پر اسلامی اور دینی محفل ہوتی ہے وہاں پر تمہارا رنگ کچھ ہوتا ہے.
تمہارا رنگ خود بدلتا رہتا ہے، تم خود متحد نہیں ہو اپنی ذات میں، اپنے خیال میں، اپنے سوچ میں، اپنے فکر میں، اپنے جذبات میں، اپنے خواہشات میں، اپنے تصورات میں، اپنے تخیلات میں۔ کتنے ایسے ساتھی ہیں سفر میں کبھی ہم سے ٹکرا جاتے ہیں، ہمارے محلے میں تو کچھ لباس میں تھے، یہاں دیکھو تو کچھ اور لباس میں ہیں۔ ایک مرتبہ ہم اجمیر گئے، دورہ تھا ہمارا شمالی ہند کا۔ اجمیر گئے تو اتفاق سے وہاں تمل ناڈو ہاؤس سے ہم نکل رہے تھے، ہمارے تمل ناڈو کے ایک ساتھی ملے اور عجیب لباس میں تھے۔ میں نے پوچھا بھائی آپ ہیں یا ان کے بھائی ہیں؟ نہیں مولانا میں ہوں۔ بولے کیا جی ہے؟ نہیں مولانا یہ اجمیر نا۔ میں بولے تو یہ اجمیر ہیں تو کیا گنبد خضرا اٹھا کے سر پہ ڈھول لو گے؟ یہ کیا طریقہ بنا رکھا ہے؟ یہ کیا حلیہ بنا رکھا ہے؟ 20 انگوٹھیاں 10 انگلیوں میں اور پورا حلیہ عجیب و غریب، سامنے سے دیکھے تو پاپا، پیچھے سے دیکھے تو آپا، عجیب و غریب نقشے میں ہیں، آپ کو پہچاننا مشکل، جاننا مشکل۔ بھئی یہ رنگ تم اپنے اوپر، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کا ایک رنگ ہے، اس رنگ میں رنگ جاؤ، رنگ برنگی نہ بنو، دو رنگی چھوڑ ایک رنگ ہو جا، سراسا سنگیا موم بن جا، موم بننا ہو تو موم بن، سنگ بننا ہو تو سنگ بن۔ یہ دو رنگی چال کیا ہے؟ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ یہ غلط بات ہے۔ اسی لیے جس وقت کلکتہ میں گڑھے کھودے جا رہے تھے آزادی کے موقع پر اور سب کو گڑھے میں ڈالا جا رہا تھا، ارے یہ گڑھے میں رہیں گے، اوپر نہیں چڑھیں گے، اور ہر گڑھے کے اوپر ایک کوتوال کو کھڑا کر دیا، کسی کو اوپر چڑھنے نہ دو، یہ چڑھیں گے تو ہنگامہ کریں گے، یہ چڑھیں گے تو نعرے لگائیں گے، یہ اوپر آئیں گے تو لوگوں کو متحد کریں گے اور لوگوں کو ورغلائیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے۔ لیکن مسلمانوں کے لیے بھی گڑھا کھودا گیا، وہاں کوئی کوتوال ہی نہیں ہے، کوئی پولیس ہی نہیں ہے، کوئی بواب نہیں ہے۔ پوچھا گیا انگریز سے یہ یہاں کچھ کوئی بھی نہیں، کیا بات ہے؟ کہنے لگے بے فکر رہو، یہ چڑھے گا دوسرا ٹانگ پکڑ کے گھسیٹ لے گا، بے فکر رہو۔ ان کی فطرت ہے، ایک کی ترقی کسی کو برداشت نہیں ہے، ایک کی عمارت کسی کو برداشت نہیں ہے، ایک کے کپڑے کسی کو برداشت نہیں ہے، ایک کی گاڑی کسی کو برداشت نہیں ہے، ایک کی بیوی کسی کو برداشت نہیں ہے۔ اگر کسی کی بیگم اگر کچھ اچھے خاندان سے آ جائے اس کو پیٹ میں جلن، کسی کا بچہ خوبصورت پیدا ہو جائے اس کو پیٹ میں درد، اور لوگ ایسے من شر حاسد اذا حسد، حسد تو اتنا بھرا ہوا ہے، اتنا بھرا ہوا ہے، النظر سہم من سہام شیطان۔ اب لوگ تو نظریں، غلط نظریں تو ادھر سے ادھر دوڑاتے رہتے ہیں اور پھر نظر بھی لگاتے رہتے ہیں۔ النظر حق۔ میرے بھائیوں، سب سے پہلے اپنی ذات میں اتحاد پیدا کرو، اپنے خاندان میں اتحاد پیدا کرو، اپنے گھر میں اتحاد پیدا کرو، اپنے بیگم سے اتحاد پیدا کرو، اپنے بچوں سے اتحاد پیدا کرو۔ یہاں تو بچے 2 پارٹی کے ہو گئے، چھوٹے سے پارٹی بازی شروع ہو جاتی ہے گھر میں، بیٹا تو کس کا، امی کا کہ ابا کا، پوچھتے نہیں پوچھتے؟ ہاں، اب انہیں چاکلیٹ کس کے ہاتھ میں ہے دیکھتا ہے، جس کے ہاتھ میں ہے اس کی پارٹی۔ ابھی سے سیکھ لیا، جدھر چکنا ادھر جھکنا، جنم کی عادت جنازے تک۔ یہ پارٹی بازی ختم کرو۔ ماں ہو تم، ماں کی طرح بن کر رہنا سیکھو۔ مائیں، صحابہ کی مائیں کیسی تھیں؟ صحابہ کے زمانے کی مائیں کیسی تھیں؟ خدیجہ الکبریٰ کو اپنا نمونہ بناؤ۔ خدیجہ نام رکھ لینا کافی نہیں ہے، خدیجہ کے نقش قدم پر چلنا ضروری ہے۔
فاطمہ نام رکھ لینا کافی نہیں ہے، فاطمہ کے نقش قدم پر چلنا، اور عائشہ نام رکھ لینا کافی نہیں ہے، ان کے نقش قدم پر چلنا، زینب نام رکھ لینا کافی نہیں ہے، ان کے نقش قدم پر چلنا۔ عورتوں سے بھی یہ کہی جا رہی ہے بات، تم بھی اپنے اندر اتحاد پیدا کرنے کی کوشش کرو۔ ایک مرتبہ تم یہ بات سوچو، یا اللہ میں ماں ہوں اور میرے گود میں بچہ ہے، اور اللہ کے رسول کا حکم ہے اطلب العلم من المہد، گود سے علم حاصل کرنا شروع کرو۔ اب گود میں بچہ کیا دیکھتا ہے کہ ماں اذان ہو رہی ہے، دوپٹہ سر میں نہیں ہے، اذان ہو رہی ہے، وضو کا ارادہ نہیں ہے، اذان ہو رہی ہے، نماز نظر نہیں آ رہی ہے، اذان ہو رہی ہے، ٹی وی چل رہی ہے، اذان ہو رہی ہے اور گانا بجایا جا رہا ہے، اور اذان ہو رہی ہے، گھر کے اندر فحش کام چل رہا ہے، تو بچہ اپنے نظروں سے ماں سے تعلیم حاصل کر رہا ہے۔ وہ یہ تعلیم، اذان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، میری ماں نے مجھے سکھایا اذان کوئی چیز نہیں، اذان ہوتی رہے تو یہ کرتا رہے، اذان ہوتی رہے تو یہ سنتا رہے، اذان ہوتی رہے تو یہ دیکھتا رہے، اذان ہوتی رہے تو زندگی ایسی گزارتا رہے۔ اب جنم میں جو بچہ تعلیم حاصل کیا ماں کی گود سے، آنکھوں کے ذریعے سے، وہی تعلیم کا اثر بعد میں بھی پڑتا ہے۔ اب باپ بھی جناب باپ تو بن کر رہنا چاہیے، نہیں رہنا چاہیے۔ میں نے قبول کیا سب کے سامنے ماشاءاللہ، قبلتها بمہر معجل، بڑی لمبی عبارت جناب نے فرما دیا سب کے سامنے، لیکن جیسی ہے ویسی تو نے قبول کی ہے۔ ماشاءاللہ مولانا بھی دارالقضاء میں بیٹھتے ہیں، اور ہمارا 2003 سے دارالقضاء میں بیٹھنا ہوتا ہے۔ مولانا انہیں ایسی کر رہی، انہیں ویسی کر رہی، انہیں ایسی بولی، انہیں ویسی بولی۔ ارے جیسی تھی ویسا نہ تو قبول کیا؟ تو قبول کرتے وقت یہ تو نہیں دیکھا میری بیگم رابعہ بصریہ ہے کہ نہیں؟ تو کیا دیکھا؟ نعوذ باللہ من ذالک، دیگر لوگوں کو، جیسے کہ مولانا نے اشارہ فرمایا ناچنے والے، تو انہوں نے ناچنے والیوں کو نمونہ بنا کر تیرا انتخاب ہوا تھا۔ تو جو بیوی کا انتخاب کیا تو کس کو نمونہ بنا کر انتخاب کیا؟ امی انہیں کیسی امی دکھ رہی سو؟ نہیں با انہیں دیکھے نہیں ہمیں ہاؤ ویسی چھے سیرے اللہ کی ایڈریساں دیتی ہیں سو امیاں بیٹا جاؤں کو۔ ارے ہو رہا نہیں ہو رہا بھائی، بہت صوفیاں بنو گو، بہت صوفیاں بنو گو، تمہارے حالت تو جانتے ہیں نا۔ سیر اللہ کے ایڈریس دینے والوں کا معاشرہ کیسا ہوگا؟ ایڈریس انہیں ویسی ہے نہیں، ہاؤ ویسی 19-20 کا فرق ویسے اچھا۔ یہ الگ چیز ہے کہ وہ میک اپ کے معنی ہے اوپر رکھ لیجئے، دیٹ از ناٹ ہر اوریجنل فیس، اس کا اصلی چہرہ نہیں ہے۔ یہ بارش جب ہو، جب یہ چہرہ دھوئے گی، جب وضو کرے گی، تو جب پسینہ نکلے گا تب اس کا اصلی رنگ و روپ نظر آئے گا۔ کئی لوگ لڑکے دوسرے تیسرے چوتھے دن بھاگ کر آ گئے، نہیں مجھے نہیں رہنا۔ کیا قصہ؟ دکھائے سو کسے کی، کرے سو کسے کی، حالانکہ کسے کی نہیں، انہیں چنے، لیکن اسے وہ شکل میں دیکھنے کے واسطے تجھے 5,000 روپے خرچہ کرنا۔ وہ خرچہ کرے تو وہ شکل میں، جو شکل میں تجھے دکھا ہے وہ شکل میں تو دیکھ سکتا ہے۔ یہ حالت اب ماں ایڈریس دے رہی ہے، اور یہ قبلتها تصور میں سیریل والی، قبلتها تصور میں وہ، اب اسی تصور میں قبلتها کر رہا ہے۔ گھر جانے کے بعد 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے یہ ارشاد فرمایا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ، جب بھی تو نکاح کرنے کو جائے تو مال کے ذریعے سے حسب اور دیگر تمام چیزوں کو نہ دیکھ، دین کو سب سے زیادہ دیکھ۔ حسن ہے اپنی جگہ پر، مال ہے اپنی جگہ پر،
حسب و نسب ہیں اپنی جگہ پر، لا فرق بین عربی ولا عجمی ولا ابیض ولا اسود کلکم من بنی آدم و آدم من تراب. اب یہ جس سے تو نکاح کر رہا ہے یہ بھی دیکھ لیا کر. ذرا لوگ دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، سلما ذرا اٹھما، ذرا سامنے آما، ذرا پیچھے جاما، ذرا ادھر دیکھ ماں، ذرا ادھر دیکھ ماں، اچھا ماں بول کو اٹھ کو آ جاتی. یہ جانے والے بھی البوڑا، یہ بے خوفاں کو یہ بھی نہیں معلوم آرس میں کیا دیکھنا نہیں معلوم، نوشوں میں کیا دیکھنا وہ بھی نہیں معلوم. انہیں حضرت کا موذن صاحب کا جبہ بھی امام صاحب کا پجامہ پہننے آ گیا ذرا خود کے واسطے. حضرت جی انہوں بنگلور سے آ رہی ہیں دیکھنے کے واسطے، انہوں بہت بڑے اللہ والوں کا خاندان کہتے، کیا کرنا ذرا ایسا کرو، وہ کر لے کر آ گیا. بیٹھا ہوا ہے اور ہاتھ میں مسجد کی تسبیح، اس کے گھر میں تسبیح رہی تو اب یہ پکڑ لے کر بیٹھا. اب آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ بروکر کیا کہتا ہے، مولانا جی چراغ لے کو تلاش کرے کو تو بھی نہیں ملتا نہیں. کیوں؟ اتنا بڑا دلندر ہی نہیں انہیں ملتاش نہیں. وہ دلندر کو لے لو یہاں بٹھا کو ہی سو سامنے، چراغ لے لو کو تمہیں تلاش کرے کو تو بھی نہیں ملتا نہیں. برابر نہیں ملتا، برابر ہی چھو. کیوں؟ انہیں رہا تو ملنے کے واسطے، نالے میں بھی یہاں بھی وہاں بھی. اسی لیے آپ نے ایک معیار بتایا، المرء علی دین خلیلہ. جس انسان کو تم پرکھنا چاہتے ہو اس کے دوست کو دیکھ لیا کرو. کہاں بھی تمہارے دوست ہیں انہیں بولیں گے دیکھو حضرت وہاں کھڑی نا، ایک جنا تھوک لے کو اور ایک جنا پھوک لے کو کھڑا ہے. دو جنے، ایک جنا تھوک لے کو کھڑا ہوا ہے، ایک جنا پھوک لے کھڑا ہوا ہے، انہیں اس کے دوست ہیں. اب دیکھ لینا انہیں بھی تھوکو اور پھوکو ہی ہے. ارے وہ سمجھ میں آ رہی نہیں میں کیوں عرض کر رہا ہوں؟ معاشرہ یہ ایک سے نہیں بنتا، خالی علماء کا اتحاد کافی نہیں ہے. علماء ایک جنے پوچھے مولانا علماء کیا کر رہی، تمہیں کیا جی کر رہی گلخن، تمہیں کیا کر رہی؟ علماء کیا کر رہی؟ الحمدللہ ہمیں کیا کر رہی، کرلے کو جاتی، تمہیں کیا کر رہی؟ نمازاں پڑھ رہی ڈھنگ سے، وہ بولو اذان کی عزت دے رہی، قرآن پاک پڑھ رہی، علماء اکرام کی غیبت سے بچ رہی، توہین پر توہین، توہین پر توہین، توہین پر توہین، اور تم توہین کرتے کرتے تباہ ہو رہے ہو. اہانت تمہاری معمولی اہانت نہیں ہے. علماء کی توہین، ماں باپ کی توہین، مساجد کی توہین، مدارس کی توہین، اور کعبہ شریف کی توہین، اور قرآن پاک کی توہین. توہین صرف زبان سے توہین کرنا نہیں، عمل سے بھی توہین کر رہے ہیں. اذا تہاون الآداب اوقب بحرمان الواجبات، من تہاون الواجبات اوقب بحرمان الفرائض. آداب سے آدمی محروم ہو جاتا ہے، واجبات سے بھی. واجبات کی اہانت اور واجبات کی تخفیف یہ محروم کر دیا جاتا ہے فرائض سے بھی. اور آج نماز کا کیا حال؟ اب ماں بے نمازی، باپ بے نمازی، خالی جمعہ کو پابندی سے. ایک صاحب کو ہم پوچھے پابندی سے نماز پڑھتی ہیں، کہ اللہ کا فضل مولانا، بڑے دباؤ کو وہ بھی اللہ کا فضل مولانا، کب بھی نماز پڑھتی ہوں سو جمعہ کبھی بھی چھوڑے نہیں مولانا، اللہ کا شکر ہے. یہ حالت، جمعہ کبھی بھی ہم چھوڑے نہیں، اور لعنت ہے اس گھر پر. ایک صاحب آئے، ایک صاحب سے مولانا ذرا دعا سکھاؤ، کئی کو ہمارے گھر میں بہت بڑی بے برکتی ہے، دلندراگی ہے. تو وہ بزرگ کہنے لگے تو گھر سے نکل جا، گھر سدھر جائے گا. کہ وہ سب سے بڑا دلندر گھر میں تجھ، سب سے بڑا دلندر گھر میں تجھ. کیوں؟ تو بے نمازی، بے نمازی کا ادھر سے ادھر تک کئی مکانات تک جب اس کی نحوست پھیل سکتی ہے. گھر تو ٹرانسفارم بن گیا لعنت کا، نحوست کا، دلندراگی کا. اب تو بے نمازی ہے تو تیری بیوی کا کیا حال ہوگا؟ ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. جب تک سنت پر یہ امت قائم رہے گی اللہ اس امت پر عذاب نازل نہیں کرے گا.
اب جب سنت پر قائم رہے گی تو سنت تو دور کی بات فرائض امت چھوڑ رہی ہے. توبہ کریں گے بھی انشاءاللہ. اصلاح معاشرے میں پہلا حکم نماز کے پابند بنو. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ. اللہ کہہ رہا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ. اہل کہاں؟ اہل بیوی بچے سب کے سب اہل میں. جو تیرے ماتحت رہتے ہیں، جو تیرے نگرانی میں رہتے ہیں، جو تیرے پیسوں سے جن کی پرورش ہو رہی ہے، یہ سب کے سب تیرے اہل ہیں. کلکم راعین کلکم مسئول عن رعیتی. تو پہلے ان سے کہے نماز پڑھو، اے نماز پڑھو، کہو ان سے شرافت سے نماز پڑھو. آج کل آرس نوشو شادی ہوتی نا 40 دن تک فجرش پڑھتے نہیں. سچ کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ غلط نہیں بولیں گے. کیوں؟ کر کو ہی سو لوگ یہاں اتنا بیٹھ کو ہی کئی کو بولیں گے غلط. کیوں؟ تمہیں پڑھے کیا جی؟ دوست بولے گا تمہیں بڑے صوفی پڑھے کیا جی؟ تمہیں نہیں پڑھے. تمہیں بھی نہیں پڑھا. ہو گیا قصہ. تم را حاجب گو میں تو را حاجب گویم. توبہ کریں گے. نماز سے اتحاد شروع کرو. اور نماز اتحاد کی پہلی دعوت. حی علی الصلاۃ. ایک طرف حی علی الصلاۃ، نماز کو آ جاؤ. آنے سے کیا ہوگا؟ حی علی الفلاح، گویا تم فلاح کی طرف آ رہے ہو. قد افلح المؤمنون. کیوں؟ نماز کی طرف آ گئے. نماز میں کھندے سے کھندا ملا کر کھڑے ہونا، ایک امام کے تابع ہو جانا اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا، تکبیر اولیٰ کا اہتمام کرنا. اذا کبر الامام فکبروا، اذا قرأ فانصتوا، اذا رکع فارکعوا، اذا سجد فاسجدوا. جیسے امام مسلم کہتے ہیں کہ اگر امام صاحب کے تابع ہو کر تم اگر نماز ادا کر دیے، تابع ہو کر، تو کیا ہوگا؟ تمہارے اندر اتحاد پیدا ہوتا ہوا چلا جائے گا. ہر دن 5 نماز میں اتحاد کی دعوت دی جاتی ہے. گھر میں سب کو نماز کا حکم دو اور تم یہاں نماز پڑھتے رہو. وہاں بھی اتحاد، یہاں بھی اتحاد. اتحاد عملی اتحاد ایمان کی دلیل ہے. اسی لیے فرمایا من صلی صلاتنا، جو ہماری نماز پڑھے. اور ہماری نماز الگ الگ پڑھنے والی نماز نہیں. لا رہبانیت فی الاسلام. ہماری نماز الگ الگ پڑھنے والی نہیں. ایک جناب بیوقوف یہاں ہریور میں الگ الگ نماز کی، وہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون ہے نا حضرت. وفات کے وقت چنے مسلمان کی غیر کے معلوم ہوتا سو، تب تک ہمیں کیسا کسی کے پیچھے نماز پڑھ سکتی؟ کیا دلیل استدلال. ماشاءاللہ ایسے ایسے بیوقوفاں سب. انہیں کیسا بیٹے میں نماز پڑھ رہی، ہمیں تنہا نماز پڑھتی ہیں. سو کیسا؟ قرآن پاک میں ہے نا ان الصلاۃ تنہا، ان الصلاۃ کیا ویسا کہ تو نماز جو ہے تنہا پڑھنا کرتے. آج ایک صاحب فون کیے صبح، انما اموالکم واولادکم فتنہ. اس پر یہ گڑبڑ کر رہا ہے. کیوں؟ میں بول رہا ہوں بھئی یہ فتنے سے مراد آزمائش ہے. نہیں جی، فتنہ کو تو فتنہ ہے. انہیں اردو کو فتنہ پکڑ لیا، انہیں عربی کی فتنہ سمجھا رہے، سمجھنے کو تیار نہیں. تو ان صلاۃ، جیسے کہ لوگ کہتے ہیں مولانا قرض حسنہ لیا ہوں. کیا کہتو؟ جب قرض پوچھنے آتی تب ہنسنا کہتے. اقرض اللہ قرضا حسنا. قرضا حسنا کو کیا کہہ رہے ہیں؟ جب قرض پوچھنے آتی تب تک کیا کرنا ہے؟ خیریت جی جاؤ بھی. کیا قرض حسنا لیا سو میں. ارے بھائی توبہ کریں گے. پہلی اتحاد نماز سے. اذان میں اتحاد،
اذان ہو گئی تو کیا کرنا؟ اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا. علماء فرماتے ہیں یہ خالی یوم الجمعہ کے لیے حکم نہیں، یوم الجمعہ میں تو آنا ہی ہے. لوگ جمعے کے دن بھئی فاسعوا کا حکم ہے، سو بقیہ نماز میں سب آرام سے جا سکتی ہیں. ہو گیا بھئی؟ فاسعوا یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے، یہاں بھی فاسعوا چھے، وہاں بھی اسے اہتمام کے ساتھ. کیوں؟ سعی جمعہ شروع کرو. من اتى الجمعہ فلیغتسل. جمعے کو آؤ غسل کر کے آیا کرو. تو تم سعی جمعہ شروع کر دو. اذان اول سن لیے فوراً سعی جمعہ شروع کرو. اذان ثانی سے پہلے مسجد میں حاضر ہو جانی چاہیے. تفصیلات کے لیے گنجائش نہیں ہے. تو میں کلم الناس علی قدر عقولہم. ٹھیک ہے بھائی، میں اتنی بات سمجھانا چاہتا ہوں، صرف اتنا سمجھو، نماز پابندی سے انشاءاللہ پڑھیں گے. ہم بھی پڑھیں گے، عورتوں بیگمات کو پڑھائیں گے. یہاں سے جاتے ہی پہلا کام بیگم کو السلام علیہ السلام. کب تو بھی یہاں سے آڑ رہا، یہ پورے مجمع سے میں پوچھ رہا ہوں ان سب سے، کب تو بھی ایک بار فون کر کو جی السلام علیکم السلام، ظہر کی نماز پڑھ لے کیا بھی؟ بیگم ظہر کی نماز پڑھے، عصر کی نماز پڑھے، مغرب پڑھے، عشاء پڑھے، کون تے بھی پوچھ کو ہی کیا آج پکوان نے گوشت تل کو ہی کی گوشت کا سالن بنائے کہ خالی کھانا کھجانا. یہ کاما کھو کھجو گے کاما خالی کھانے کے پتا کیا جی پاس کیا چاٹنا، یہ چاٹے گوشت نے کو تو مجھے کیا ایک لقمہ بھی اترتا نہیں کہ وہ بیل کے پیٹ میں پیدا ہوئے کیا. ماں کا نام لینا اس وقت مناسب نہیں ہے، اس لیے ابا کا نام لے لیتا ہوں. ٹھیک ہے بھئی، گرفتاری کیا کرتی، آلٹریشن کر لینا پڑتا سیاق و سباق کو مد نظر رکھتے ہوئے. ٹھیک ہے بھئی، اللہ ہماری حفاظت فرمائے. تو یہ کھانے کی بڑی فکر. شادی ہو کر اتنے سال تیری بیوی کو آج تک تو نمازی نہیں بنایا، حیا والی نہیں بنایا، پردے والی نہیں بنایا، گھر میں اتحاد پیدا ہو گیا، پھر انشاءاللہ آپ کو دیکھنے والے سب کے سب متحد خاندان. انذر عشیرتک الاقربین، پورے خاندان کے اندر آپ اتحاد پیدا کرو. خاندان متحد ہو گیا، سب کو ہم ذہن بناؤ، ہم فکر بناؤ، ہم جذبہ بناؤ، ہم خیال بناؤ، ہم سوچ بناؤ، ہم مشرب بناؤ. ان سے کہو ارے بھائی سنو، ہم سب کے سب لا الہ الا اللہ میں متحد ہیں، محمد رسول اللہ میں متحد ہیں، من صلی صلاتنا میں متحد ہیں، واستقبل قبلتنا میں متحد ہیں، اکل ذبیحتنا میں متحد ہیں. ہم لوگوں کو جمنا چاہیے. ہمیشہ میں کہا کرتا ہوں الیکشن سے پہلے چیخا مار 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 کو گلا پست ہو گیا. 19 اضلاع کا ہم نے سفر کیا. کتنا؟ ارے بولے بھائی کتنا؟ سب کو بولے ارے بھائی ووٹ ڈالو، ووٹ ضائع مت کرو، ووٹ ڈالو، ووٹ ضائع مت کرو. ووٹ ہماری طاقت ہے، ووٹ ہماری شہادت ہے، ووٹ ہماری ہمت ہے، ووٹ ہماری حفاظت ہے، ووٹ ہی سے ہمارے مستقبل ہے. بہت سارے ووٹ کے بارے میں کہہ کر آخر میں کتنے جی جنے ووٹ. حالانکہ بعض علاقوں میں آٹوؤں کا انتظام کرے، آٹو گھر کے دہلیز کے جانا ہارن ماں ناؤ ماں کیا ہماری عزت آٹو کی چھی نہیں، ایروپلین لگو کھڑا تھی. یہ فقیراں کو آٹو لگا کھڑا ہے، بیل گاڑی نہیں آٹو لگا کھڑا ہے، غنیمت ہمیں ہماری عزت آٹو کی چھی. یہ بول کر لوگ ووٹ ڈالنے نہیں آئے، ووٹ ڈالنے نہیں آئے. مسلمان علاقوں میں ووٹنگ کا جب وقت آیا صرف اور صرف 37%، 37% 100 میں. جبکہ ہمارے مسلمان نوجوان کم محنت نہیں کرے. سن رہے ہو بھائی؟ اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، اللہ کا یہ سستی اور مستی چھوڑ ڈالو. خالی گھمنڈ کے باتاں کرنا، بڑے بڑے باتاں کرنا، خالی بڑے باتاں. میں کون معلوم نہیں ہوں ذرا بول البا کون تمہیں کیا بولوں. ہمارے ویسے آدمی نے شیر با کی وہ زو سے چھٹکو آگے سو شیر با یہ کیا طریقہ ہے بھائی؟
ارے تم اپنے آپس میں کون ذرا بول با، میں کون ذرا تعارف کرا دال، میں کون ذرا سمجھا دال. ایک صاحب اعتکاف میں بیٹھ کر ذرا اعتکاف ہونے دو، اعتکاف کے بعد آپ کو ملنا اگر کو بولو جی اسے. میں بولے کیوں بھائی کیا قصہ اعتکاف کے بعد؟ نہیں مولانا وہ الگ چیز ہے. کیا قصہ؟ میرا رنگ بدلنے والا ہے. میرا رنگ اعتکاف میں ابو صوفی کے ساتھ بیٹھ کو ہی نا، اعتکاف کے بعد میں نہیں رہوں گا، پھر کیا جانور بن جاؤں گا. میری زبان کنٹرول ہے، کس کی وجہ سے؟ میری زبان، میرے ہاتھ اور پیر کنٹرول ہیں، کس کی وجہ سے؟ جو کچھ میں نظر آ رہا ہوں مسجد اور اعتکاف کی برکت سے. اگر اعتکاف نہیں نہ رہے پھر میں کون ہوں بتا دیتا. یہ سب عادتاں چھوڑو، یہ دو رنگی، اسی لیے میں نے کہا یہ ڈبل ایکٹنگ چھوڑو، سنگل بنو. سنگل جیسے صحابہ، آمنو کما آمن الناس، آمنو کما آمن الناس. ناس سے مراد کون؟ حضرات صحابہ. رنگ برنگی صحابہ نہیں تھے. قیصر کے پاس بھی وہی رنگ، کسرا کے پاس بھی وہی رنگ، اپنوں کے پاس بھی وہی رنگ، پرایوں کے پاس بھی وہی رنگ، سفر میں بھی وہی رنگ، حضر میں بھی وہی رنگ. صحابہ رنگ برنگی نہیں، ایک ہی رنگ. رجال لا تلہیہم تجارہ ولا بیع عن ذکر اللہ. وہ تھے مرد جن کو، ہمارے مرد کون؟ ذرا مچھا گئے تو میں مرد بن گیا، تو مرد. قرآن کی نظر میں تو مرد نہیں، تو ہچ. تو مولانا بولے نا کیا مرنا، کیا مرنا بولے ایک بال میں. مولانا کیا جملہ بولے اسے، کیا مرنا جی؟ اللہ حفاظت فرمائے. رجال مرد کون ہے؟ صدقوا ما عاہد اللہ. عہد اللہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یہ ہے عہد اللہ. صدقوا ما عاہد اللہ. اللہ کا جب بھی تقاضا آئے گا، اللہ کا حکم آئے گا، اللہ کا بندہ اس کے تابع دار ہو جائے گا. رسول کی سنت آئے گی، محمدی اس کا تابع دار ہو جائے گا. دو رنگی نہیں. وراثت میں لوگ کہتے ہیں اللہ کا حکم چھوڑو بھائی، ہماری بات سنو. نعوذ باللہ. انہوں مولانا بیٹھ کو ہی پوچھے کتنے بار ایسی باتیں سنے رہیں گے. کیا مولانا کتنے بار لوگ کہتے ہیں اللہ کا حکم چھوڑو، کس کی بات بولو؟ ہماری بات بولو. کیا میں اللہ کا حکم چھوڑ دیا تو تمہیں لا الہ الا اللہ والے کانجی رہے؟ اللہ کا حکم چھوڑو بھئی، حضور کا فیصلہ ہے. وراثت میں یوں تقسیم کرو، یوں تقسیم کرو، یوں تقسیم کرو، حضور کا فیصلہ ہے. اور کہتے ہیں رسول کا حکم چھوڑو. ارے سنتاں شریعتاں چھوڑو بھائی. لا حول ولا قوہ. اسے تو کلمہ پڑھانا چاہیے دوبارہ. ارے پڑھانا چاہیے نہیں پڑھانا چاہیے؟ ایسے بیوقوفاں دنیا میں ہیں. اس لیے میرے عزیز بھائیو، کیا کہوں کہا نہیں جاتا، کہے بغیر رہا نہیں جاتا. پنبا کجا نہ ہم. ایک سوراخ رہا تو ایک سوراخ بند کر کو جاؤ بھی بول سکتی. پورا سوراخان 6 اسے کفن پہنا کو بھیجنا. سب پلاسٹر میں ایک رہا تو جاؤ بھائی، پورا بدن سوراخ. معاشرہ درست ہوگا کب؟ اب رہی بات نکاح کی، نعوذ باللہ، وہ تو ایک طویل عنوان ہے. میں تو کہتا ہوں چن کھو اور من کھو ان دونوں کو لڑکیاں مت دیا کرو. چن کھو کون ہے؟ جو کماتاش نہیں، خالی چن کھاتا سو. دوست کے پاس 10 روپے، چچا دی 100 روپے دو چچا. مامو جی ایک 200 روپے دو مامو. دوست جی خیریت دوست جی کیا قصہ؟ ایک 50 روپے ہی چلر ہی چلر ہی پوچھتے اس کے کو، اس کے پاس بڑے نوٹا ہیں سکا. عزت گرے کو تو بھی مچھی میں کیا بھی لگنا نہیں. اسے چلر ہے کیا بھائی؟ کتنا؟ ایک 100 روپے چلر ہے تو دے. چلر وہ 100 روپے چلر رے. ایسی زندگی گزارنے والا اسے کبھی لڑکی مت دو. کیوں؟ اللہ اکبر.
دبئی میں ایک چنکھو کو شادی کرا کو بھیج ڈالے دبئی کو، جھوٹا میرا دبئی میں کام ہے، حالانکہ کام تلاش کرنے گیا، سو بیوی بلا لے چلے گیا، جانے کے بعد دبئی میں کیا کر رہا تھا، بیوی کو دور کھڑا دینا بچے کے ساتھ، یہاں کو بولنا باپ بیچارے کے شوہر کا انتقال ہو گیا، وہاں دیکھو اسے ہندوستان بھیجنا، سیٹھ صاحب ذرا کاتبی زکوٰۃ کے پیسے رہتے دیو، سیٹھ صاحب بھیج ڈالیں گے اسے، انہیں ایک 50 ریال 100 ریال دیتا، وہ لے لو کو او ما جائیں گے، پھر الگ الگ یہ بھیک منگنے کا کام دبئی میں کرتے کرتے 4 سال گزار دیا۔ محنتی ہیں، جفاکش ہیں، اس کے اندر غیرت ہے، غیرت والا مرد، غیرت والا داماد، غیرت والا شوہر کبھی ساس کے گھر میں جا کر 3 دن سے زائد نہیں رہے گا۔ سنو اچھی طرح، ساس کا تو آس کا گھنٹے گھنٹے نہیں، مہینے مہینے بڑھ جاتی ہیں، سو ساس کا تو مجھے بہت آس سے، کتنے سال سے، 6 سال سے، نہ اس کا گھر نہ اس کا کوئی پتہ، مستورات پورے خوشی، کیوں؟ اچھا گھر کو واپس جانے کے بعد اچھا تھکا لی نہیں تمہیں؟ اور دوسری بات عورتوں کی بھی کمی ہے، علماء کہتے ہیں جو عورتیں نماز نہیں پڑھتی مردوں کی کمائی میں برکت نہیں ہوتی۔ عورت نماز نہیں، کیوں؟ لا نسألک رزقا نحن نرزقک، اللہ کہہ رہا ہے، تو نماز پڑھو گے، خود بھی نماز کے پابند رہو گے، کھلانے والی ذات اللہ کی، اور فجر پڑھ کر سونے والا نوم صبح یمنع رزقا، رزق کا دروازہ اس کا بند کر دیا جاتا ہے۔ کیا مطلب؟ نہ ہمت، نہ طاقت، نہ حوصلہ، نہ چستی، کچھ بھی نہیں، کمائی کے پورے دروازے بند۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں، نیت کرو انشاءاللہ ہم اصلاح معاشرے میں سب سے پہلی بات نماز کا اہتمام کریں گے۔ نماز، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر فإن صلحت صلح سائر عملی فإن فسدت فسد السائر عملی۔ اس لیے نماز درست کرو، پابندی کرو، آپس میں میاں بیوی محبت سے عاشرہن بالمعروف، اچھے طریقے سے رہو، اور بچوں کی تربیت کرو، بچوں کی نگرانی کرو۔ باپ اگر معاشرے کو سدھار چاہتا ہے، بچے کی نگرانی کرے، باپ مشفق بھی ہے، مربی بھی ہے، اور استاد بھی ہیں، اور جلاد کے معنی کیا؟ جلاد کے معنی، جلاد کو تو جلاد نہیں، یعنی ڈانٹنے والا، تنبیہ کرنے والا، اور وقت آنے پر اسے اس پر غصہ کرنے والا، وقت آنے پر اسے مارنے والا۔ مار، استاد کا مار پھول کا ہار، بھئی باپ استاد بھی ہو، سکھائے، انا لکم بمنزلۃ الوالد للولد، آپ نے فرمایا میں ایسا سکھا رہا ہوں جیسے ایک باپ اپنے بچے کو سکھاتا ہے۔ لا تمشی بنعل واحد، ایک چپل پہن کر مت چلا کرو، بال آدھا کٹا ہوا آدھا بڑا ہوا، آپ نے فرمایا او احلقوا کلہ او اترکوا کلہ، پورا سر منڈا دو یا پورا بال چھوڑ دو۔ یہ کیا مطلب؟ آدھا سر میں بال ہیں، آدھے سر میں بال نہیں، کھٹورا کٹنگ، سامنے کھٹورا، یہ کھٹورا کٹنگ سب چھوڑ دو۔ سب سے پہلی بدعت، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں، سب سے پہلی بدعت جو امت میں شروع ہوئی وہ بالوں کا بڑھانا گھٹانا ہے، ایک طرف بال کم ایک طرف بال بڑے، کتے کٹنگ، گدھے کٹنگ لوگ کر لیتے ہیں۔ بچوں کی نگرانی کرو، مارو ان کو، کب؟ جب سمجھانے کے باوجود سمجھے نہیں تو ہمیشہ مارتے رہو گے، تمہیں جلاد بول کا نام رکھ ڈالیں گے۔ پیار دو، اتنی پیار دو، اتنی محبت دو جتنا اس کا حد ہے، اتنی محبت نہ دو کہ بچے تمہارے ہاتھوں سے نکل جائے، بچے تمہاری بات نہ سنیں، بچے تمہارا مذاق اڑانے لگے۔ اسی لیے کہا گیا بے تکلفی بے اکرامی کا مستلزم ہے،
بے تکلفی بے اکرامی کا مستلزم ہے۔ کیا مطلب؟ اگر بے تکلف ہو جاؤ گے بچوں سے، بچے بے اکرام ہو جائیں گے۔ آج کل دیکھنے کو ملتا ہے باپ کے سامنے بیٹا ٹنڈی بیڑی مارنے کھڑا تھا۔ دیکھ رہے نہیں دیکھ رہے ہیں بھائی؟ پہلا ایک زمانہ تھا باپ ہوتا تو کرسی پر بیٹا نہیں بیٹھتا تھا، لیکن آج آرام سے بیٹھ رہے ہیں۔ بے ادبی کا زمانہ، اس سے میرے بھائیوں کہنے کو تو بہت جی چاہ رہا ہے، لیکن وقت کا دامن تنگ ہے۔ 2:30 بجے افطاری کا ٹائم طے کر کو ہی کتنے بجے 2:30 بجے 2:45 بجے کر لیں گے، ہاں ٹھیک ہے بھائی؟ 15 منٹ افطاری کا ٹائم جو ہوتا ہے وہ دعا کی قبولیت کا وقت بھی ہوتا ہے۔ سمجھ جاؤ، تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیو 2:45 بجے ہماری افطاری کا ٹائم ہو تو صبر سے بیٹھتے نہیں۔ وہ ہمارے مکرم مسجد میں یہ چھوٹے چھوٹے ہیں نا بنی اسرائیل، انہوں جاؤ کو مائک مار ڈال، یوں مار کو بسم اللہ الرحمن ٹیسٹ کرے سو بسم اللہ پڑھے تک آدھے سموسے غائب۔ ایسے انتظار میں روزے داراں بیٹھ کو تھے، سموسے کو گھور کو سے ستیاناش کر ڈالے سموسے کو۔ بسم اللہ حالانکہ انہیں مائک ٹیسٹ کر رہا سو، آدھا سموسہ منہ کے اندر چلا گیا۔ پھر بولنا سے کیا کرے سو تمہیں کہتے بسم اللہ مائک ٹیسٹ کر لے گا، بولنا نہیں مائک ٹیسٹنگ۔ یہ حالت کے روزے ہمارے۔ بہرحال اصلاح معاشرے کے لیے علماء نے فرمایا، ایک حضور نے 2 جگہ پر ایک ہی جملہ استعمال کیا ہے، ایک دل ایک معدہ۔ فرمایا الا ان فی الجسد لمضغہ فإن صلحت صلح الجسد کلہ فإن فسدت فسد الجسد کلہ۔ ایک ہے روحانی، ایک ہے جسمانی۔ روحانی نظام کو اگر درست کرنا چاہتے ہو، دل کا نظام درست کرو، دل کا قبلہ درست کرو، دل کو صاف کرو، دل کو مزکہ کرو، دل کو مصفہ کرو۔ جب دل مصفہ ہو جائے گا پھر پورا روحانی نظام صحیح رہے گا۔ یہ دل یہ پاور ہاؤس ہے، یہ آنکھوں کو بھی کیا دیکھنا کیا نہیں دیکھنا، زبان کو کیا بولنا کیا نہیں بولنا۔ اگر دل اچھا، زبان اچھی، ذہن اچھا، نظر اچھی، کان اچھے، پورے اعمال نکلنے والے اچھے۔ اسی طرح فرمایا دل کو حرکت دینے والا کون ہے؟ زندگی ہے، اور زندگی کو باقی رکھنے والا کون ہے؟ وہ معدہ ہے، جو ظاہری اعتبار سے اللہ نے اس کو کھانے پینے کا ایک ظرف بنایا۔ آپ نے اس کے لیے بھی وہی جملہ استعمال فرمایا، المعدۃ حوض البدن فإن صلحت صلح الجسد کلہ فإن فسدت فسد الجسد کلہ۔ فرمایا معدہ بدن کا حوض ہے، معدے میں اگر تم حلال ڈالو گے پورا بدن حلال کام کرے گا۔ آنکھیں حلال دیکھیں گی، زبان حلال بولے گی، کان حلال سنیں گے، خیال حلال سوچیں گے، اعضاء حلال کریں گے۔ اگر معدے میں حرام جائے گا، دل کے اندر حرام سپلے ہوگا، پھر پورے بدن سے نکلنے والے اعمال حرام ہو جائیں گے۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں، حلال کھائیں گے، حلال کھلائیں گے، انشاءاللہ حرام کریں گے، حرام دیکھیں گے۔ جب حلال کھائیں گے کھلائیں گے، حرام سے بچیں گے، حلال کرنے والے بنیں گے، کریں گے بھی انشاءاللہ۔ تو اس لیے اپنی کمائی کو من اکل طیبا وعمل علی سنت وامن الناس بوائقہ دخل الجنہ۔ آپ نے فرمایا پاک اگر کوئی کھا لیا، حلال کھانے کی نیت کرو انشاءاللہ۔ اور انٹرسٹ تو نعوذ باللہ ہمیں تباہ کر دیا آج کل۔ انٹرسٹ، بڑے انٹرسٹ سے کھانے کا لوگوں کو شوق پیدا ہو گیا۔ گاڑیاں بھی انٹرسٹ کے، لون، اس پر اس وقت تفصیلی بحث کرنے کا موقع نہیں ہے۔ اتنا سمجھو حرام کھاؤ گے کھلاؤ گے، حرام کرو گے اور بچوں سے بھی وہی حرام دیکھو گے۔ حلال کھاؤ گے کھلاؤ گے، حلال تم بھی کرو گے، بیوی بچے بھی انشاءاللہ حلال ہی کریں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اگر معاشرہ سدھارنا چاہتے ہیں،
جیسا رمضان مبارک میں دیکھو معاشرہ کیسا سدھرا ہوا ہوتا ہے، اس لیے کہ سحری بھی حلال ہے، افطاری بھی حلال ہے، آدمی حرام سے اپنا روزے کو برباد کرنا نہیں چاہتا، اس لیے پورا رمضان کا ماحول ماشاءاللہ بہترین ماحول، اصلاح معاشرہ کا جلسے کے بغیر اصلاح معاشرہ ہو گیا ہوتا ہے، ماحول اصلاح معاشرے کا ایک نمونہ بنا ہوا ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر ہم دیکھنا چاہتے ہیں انشاءاللہ معدے کو ہم کنٹرول کریں، معدہ دل کو کنٹرول کرے گا، دل پورے اعضاء کو کنٹرول کرے گا، پھر ہم رمضان کا ماحول ہماری زندگی بھر انشاءاللہ دیکھنے کا اللہ موقع دے گا۔ اللہ تعالیٰ کئی ہوئی بات پر عمل کرنے کے ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمارے اندر اتحاد پیدا فرمائے، اتفاق پیدا فرمائے، اللہ ہر طرح کے خیر مقدر فرمائے، شر سے حفاظت فرمائے۔ اس بقیہ اتحاد کے سلسلے میں پوری بات علماء کہہ چکے ہیں، کوئی شق اور کوئی شعبہ کوئی جز اگر ترک کیے ہوئے ہوتے ہو تو میں کچھ نہ کچھ کہتا۔ بہرحال اصلاح معاشرے کے عنوان پر میں نے جو باتیں غیر مرتب اور آپ کے سما خراشی کرا دی تو اس پر میں معذرت بھی چاہتا ہوں اور نیت اور امید بھی رکھتا ہوں انشاءاللہ آپ حضرات ضرور ان باتوں پر عمل کریں گے اور اپنے تمام متعلقین کو عمل کریں گے بھی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یہ تھے ہمارے حضرت مفتی نظام الدین صاحب داماد برکاتہم۔ اللہ کے فضل و کرم سے آپ حضرات کے سامنے انہوں نے جتنی باتیں کہنی تھی کہی، اللہ ہم سب کو اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔